دیش میں مسلمانوں کی کیوں چل رہی ہے؟ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ جو پاکستان ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے، ہندوستان ہے یہ ہندوؤں کا ہے، یہاں ہندوؤں کی چلے گی، پاکستان میں پاکستانیوں کی چلے گی۔ سنویدھان میں یہ بات کھلے طور پر لکھی گئی ہے، ہندوستان آزاد ہے، ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی آزاد ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس دین کو چھوڑ کے بھاگو گے، اس دین سے بچو گے تو کامیابی نہیں پائے گے۔ مودی جی نے بھی کہا تھا ہر مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا، تو وہ اس بات کو کریں یا نہ کریں، اس بات کو لاگو کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ یہ پڑھائی پڑھتے اتنی ساری ہو جائے گی، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا بھائی آج ہم پڑھے لکھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ہندوستان کی 2 منٹ کی تاریخ بتانا چاہوں گا۔ جس وقت ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان ہمارا ملک 2 حصوں میں بٹ گیا، ہندوستان اور پاکستان۔ کچھ مسلمان پاکستان چلے گئے، کچھ ہندوستان میں رہ گئے۔ تو اس وقت کے جو بڑے تھے، لیڈر تھے اور سیاستداں تھے، ان سب نے لکھت روپ میں یہ بات طے کی تھی کہ ہندوستان جو ہے یہ جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب ہے لوکتانتر، یعنی اس میں سب لوگوں کی مرضی سے دیش چلے گا، کسی ایک آدمی کی مرضی سے دیش نہیں چلے گا۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سبھی کے قانون چلیں گے، سب اپنے دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اس ہندوستان میں جی سکیں گے۔ یہ بات طے کی گئی تھی، رکھی گئی تھی، اور اسی بات کا، اسی لکھت روپ کا نام ہے سنویدھان، جس کو ہم انگلش میں کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں اور اردو میں آئین اور ہندی میں اسی کو سنویدھان کہتے ہیں۔ سنویدھان میں یہ بات کھلے طور پر لکھی گئی ہے، ہندوستان آزاد ہے، ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی آزاد ہے، ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جی سکتا ہے، اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے۔ یہ بات ہے لکھت روپ کی، جو کہ کاغذات میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں عملی طور پر کہ ہو کیا رہا ہے، اب اسے سمجھتے ہیں۔ ہمارے دیش کے کچھ لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے، ہندوستان ہے یہ ہندوؤں کا ہے، یہاں ہندوؤں کی چلے گی، پاکستان میں پاکستانیوں کی چلے گی، کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول رہے ہیں۔ ان کا ماننا ایسا کیوں ہے؟ دراصل ان کے دماغ میں ایک بات ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مسلمانوں کو اپنا دیش مل گیا اور ہندوؤں کو اپنا دیش مل گیا، تو اس دیش میں مسلمانوں کی کیوں چل رہی ہے؟ انہیں اس بات سے اعتراض ہے کہ اگر اس دیش میں، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی چلے گی تو پاکستان بھی مسلمانوں کا ہو گیا اور ہندوستان بھی مسلمانوں کا ہو گیا۔ ان کے من میں یہ ایک خالی جگہ ہے، اور اسی خالی جگہ کو پورا کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ مہم چلا رہے ہیں۔ ہندو تنظیمیں بہت ساری اس وقت عروج پر ہیں، بہت ایکٹیو ہیں سب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ ہندو راشٹر کا مطلب ہندو کا قانون ہوگا، ہندوؤں کی چلے گی، ہندوؤں کو ترجیح دی جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہم ڈر جائیں؟ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں، ان کی بات مان لیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملائیں؟ نہیں، اس کا علاج یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا سب سے بہترین علاج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا سب سے بہترین علاج ہے آپ تعلیمی جاگرک ہو جاؤ، اپنے قانون کو اتنا گہرائی سے پڑھو، اتنا گہرائی سے پڑھو، اپنے قانون، اپنے ادھیکار جانو، اپنے قانون اور اپنے ادھیکار جانو، تبھی تم اس ہندوستان میں رہ سکتے ہو، ورنہ اس وقت اس ہندوستان میں رہنا بہت مشکل ہے۔ جتنا ہم تعلیم میں بیدار ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے حقوق ہیں، تو ہم کہیں بھی کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں کہ ہندوستان ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ لیکن کوئی ان پڑھ آدمی ہے جسے قانون کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، تو اسے کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے کچھ بھی دبا سکتا ہے، اسے دھمکا سکتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی 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 حکم، جی حکم، یہ کر کے وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ لیکن جب آپ لوگوں کو اپنا قانون، اپنے ادھیکار اور اپنے اصول پتہ ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوگی، آپ خود اس کا مقابلہ کرو گے۔ تو اس چیز میں تعلیم میں بیداری بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ مسئلہ بن چکا اس وقت۔ اب لوگوں کے پاس 2 آپشن ہیں کہ بھائی قرآن پڑھائیں یا اسکول پڑھائیں، قرآن پڑھائیں یا اسکول پڑھائیں۔ بچے کی عمر 1 ہے، پڑھائی 2 ہیں، اسکول کی پڑھائی اور مدرسے کی پڑھائی کیا کریں؟ ماں باپ اس وقت بہت الجھن کا شکار ہیں۔ لیکن ہمارے جو پہلے بڑے تھے، تقریباً لاک ڈاؤن تک تو سب صحیح چلتا رہا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے سب اچھا خاصا چل رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کے بعد ایک بہت بڑی بلا آئی، بہت بڑی مصیبت آئی،
پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں کیا ہوا، دینی تعلیم سے بہت زیادہ لوگ ہٹ گئے۔ پہلے لوگ زیادہ ترجیح دیتے تھے دینی تعلیم پہ، اس کے بعد ہے اسکول کی تعلیم، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد مدرسے تو گویا کہ بند سے ہی ہو گئے۔ کوئی بھی مدرسہ، جو بڑے بڑے مدرسے ہیں جیسا کہ دارالعلوم دیوبند ہوا، سہارنپور کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، گڑھی دولت کا بڑا مدرسہ ہے، انہیں آپ مان لیجئے کہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی مدرسے ہیں وہ بند سے ہو گئے۔ کیوں؟ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذمہ داروں کی وجہ سے، نہیں، وہ کچھ ایسی ہوا ہمارے دیش میں پھیل گئی کہ مدرسے آٹومیٹک بند سے ہو گئے، انہیں چلانے والے لوگ نہ رہے۔ کہاں سے چلتے ہیں مدرسے؟ عوام کے پیسے سے۔ عوام پتہ نہیں لوگوں سے بدظن کیوں ہو گئی، ایک آدمی برائی کرتا ہے سبھی کو اسے، ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے سبھی کو بھگتنا پڑتا ہے، سارے مدرسے اسی طرح بند ہو گئے۔ لیکن اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اس وقت چل رہا ہے مکاتب کا دور۔ ہمارے بڑے علماء سب اس چیز پر توجہ دے رہے ہیں کہ آپ مکتب چلاؤ۔ مکتب کا مطلب کیا ہے؟ بچہ اسکول میں بھی جائے گا، صبح کو بچہ اسکول جائے گا، شام میں ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد 1 یا 2 گھنٹہ اسے دینی تعلیم ضرور ملنی چاہیے۔ بالکل، اگر آپ کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے لٹریچر پڑھے لکھے بن جاؤ، لیکن جب تک آپ کی زندگی میں دین کی تعلیم نہیں، دین نہیں تو کچھ نہیں۔ پہلے دین ہے، بعد میں دنیا ہے، کیونکہ ہم کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے ہو جائیں اسکولی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، یہ پڑھائی قبر میں جاتے ہی ختم۔ کتنے بھی بڑا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو، قبر میں جاتے ہی سب رد ہے۔ لیکن دین کی تعلیم یہ دنیا میں تو ہمیں فائدہ دے گی، اس کے اصل فائدے قبر میں جاتے ہی شروع ہو جائیں گے۔ ہماری قبر جو اندھیری قبر ہے، 3 چھتوں کے نیچے ہے، سب سے پہلے وہ لکڑی رکھ دی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک چٹائی رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور نیچے اندھیری قبر میں انسان سوتا ہے۔ وہاں نور کون لائے گا؟ وہاں لائٹ کون لگائے گا؟ روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہی وہ دین ہے جو ہمارے لیے وہاں لائٹ لے کے آئے گا، یہی وہ قرآن ہے جو ہماری اس میں اے سی لگائے گا، ہماری قبر میں پنکھے لگائے گا، ہماری قبر میں روشنی کرے گا، یہی وہ دین ہے۔ اس دین کو چھوڑ کے بھاگو گے، اس دین سے بچو گے تو کامیابی نہیں پائے گے۔ تو بچوں اس چیز کو بہت زیادہ دھیان میں دینا ہے آپ۔ تو اسی لیے میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، پڑھائی اب اس وقت دونوں اتنی ضروری ہو چکی، دونوں پڑھائی اتنی ضروری ہو چکی کہ بغیر اس کے کوئی چارہ کار ممکن نہیں۔ تو اس لیے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں مودی جی نے بھی کہا تھا کہ ہم دیش کو یہ بنائیں گے کہ ہر مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں کیا کمپیوٹر ہوگا۔ تو وہ اس بات کو کریں یا نہ کریں، اس بات کو لاگو کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں دیش کی جانکاری، دیش کے بارے میں کیا چل رہا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے، کس طرح اس سے لڑنا ہے، کس طرح ڈٹنا ہے، کس طرح اپنے حقوق بچانے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ کہاں سے پتہ لگے گا؟ پڑھائی سے۔ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، پڑھائی کرو۔ یہ پڑھائی ایک گلک ہے۔ پڑھائی، یہ جو آپ کا جو پڑھائی کا دور ہے نا، یہ گلک ہے۔ گلک میں جب ہم پیسے ڈالتے رہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کیا ہوگا 1-1 روپے سے، کیا ہوگا پڑھ کے، کیا ہوگا 1-1 روپے سے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جائیں گے ہم اس گلک کو پھوڑیں گے تو وہی 1-1 روپے کیا بن کے اتنے سارے پیسے بن کے نکلیں گے، ان سے ہم کار خرید لیں، ان سے ہم گاڑی خرید لیں، بائک خرید لیں، بڑے بڑے کھلونے خرید لیں۔ ٹھیک اسی طرح ہر روز ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 1 گھنٹہ 15 منٹ پڑھیں گے۔ یہ پڑھائی پڑھتے اتنی ساری ہو جائے گی، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا بھائی آج ہم پڑھے لکھے ہیں۔ بدن کے اندر خود ایک وزن سا پیدا ہوگا، خود محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں فرق ہے۔ تو پڑھائی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پڑھائی دونوں ہیں۔ تو ہمارا یہ جو مکتب ہے جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہو، یہ اسکول کی بلڈنگ میں ہے۔ ہمارے جناب ماسٹر مرسلین صاحب ان کا یہ اسکول ہے اور اسی کے بیسمنٹ میں یہ ہمارا ایک پہلا مکتب ہے۔ اب ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاندھلے کے دوسرے کونوں میں بھی، جیسا ایک کونے میں یہ ہو گیا، دوسرے کونوں میں اطراف میں ایسے مکاتب کھولے جائیں جن میں بچے اسکول کی تعلیم تو حاصل کرتے ہی ہیں، اس کے اسکول کے ساتھ ساتھ پورے رول اینڈ ریگولیشن کے ساتھ، اصول کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں۔ دین کی تعلیم اگر ہم بغیر تربیت کے حاصل کریں گے تو وہ بھی کام نہیں آئے گی، تربیت بھی ضروری ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم بھی تربیت کے ساتھ ہی سیکھنی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا مقصد ہے کہ کاندھلے کے ساتھ ساتھ کاندھلے کے اطراف میں باہر، پھر اسی طرح
اسی طرح کیا کیا جائے، بہت سارے مکاتب چلائے جائیں، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہماری ایک تنظیم ہے الحیات ویلفیئر گروپ کاندھلا کے نام سے، جو اسی سال 2025 میں سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہو چکی۔ اب ہم اسی تنظیم کو لے کر سرکاری ڈاٹا کے اعتبار سے سرکار کی نگرانی میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مکاتب چلائیں گے، لیکن ہماری ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اپنے بلبوتے پہ انہیں چلا سکیں، ہماری حیثیت نہیں ہے، اسے چلانے والے آپ ہو۔ ہم تو صرف راستہ بتاتے جائیں گے، آپ کو پیچھے آنا ہے۔ اصل کسی کو مٹانے والے اور چڑھانے والے کون ہوتے ہیں؟ عوام ہوتی ہے۔ سرکار کون بناتا ہے؟ عوام۔ اگر عوام ووٹ نہ دے تو سرکار نہیں بن سکتی۔ اگر عوام کسی کو چاہے کہ ہمیں اسے ہی جتانا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا خبیث آدمی کیوں نہ ہو، اگر عوام نے ٹھان لے اسے ہی جتانا ہے، وہی جیت جائے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کہے اسے ہرانا ہے، عوام اسی کو ہرا دے گی۔ تو اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ عام آدمی کے پاس اصل طاقت ہے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب کی مدد کی، آپ کے ساتھ کی، آپ کے تعاون کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آپ کے تعاون کی ہم اپنے بلبوتے پر یا صرف خود سے ہی کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی مدد کی اور آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ضرورت ہم سب کی ہے۔ دین کو اور تعلیم کو پروموٹ کرنا یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض تعلیم کتنی ہے؟ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے جتنی فرض ہونی تھی، جتنی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے اتنی تعلیم کیوں حاصل نہیں کی جتنی آپ پر فرض تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی عالم بنے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی حافظ بنے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مفتی بنے، نہیں، اتنا بن جاؤ کہ اپنی بہن، بیٹی، ماں، اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکو، باپ اور ماں کا انتقال ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا سکو۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے یہ بات طے کر لی کہ نماز جنازہ ہمارے گھر میں انتقال ہو گئے تو امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ امام صاحب اگر دلی ہیں انہیں فون کر کے بلائیں گے، امام صاحب نماز پڑھا دو، وہیں دلی سے بلائیں گے۔ یہ اسے ہم نے ایک پروفیشن بنا دیا کہ نماز بھی امام ہی پڑھائے گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ہی نماز پڑھائے گا؟ ہمیں خود اتنا قابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائی کی نماز جنازہ خود پڑھا سکیں، کان میں اذان دے سکے، دین کی ان کا اچھا نام رکھ سکے، ان کی تربیت کر سکے۔ ہر آدمی کو اتنا سمجھدار اور اتنا با اعتبار ہونا چاہیے، ہر آدمی کو۔ تو اس چیز کو یہ نہ سمجھو کہ کرتے پجامے والے ہی یہ سب کام کریں گے، ایسا مت سمجھو، اسے کرتے پجامے والوں تک محدود نہ رکھو، چاہے وہ پینٹ برسیٹ پہنو، کوئی حرج نہیں، دین کو نہ چھوڑو۔ نوکری کرو، پولیس میں جاؤ، دین کو نہ چھوڑو، ڈاکٹر بنو، دین کو نہ چھوڑو، فوج میں جاؤ، دین کو نہ چھوڑو، سارے کام کرو، کچھ بھی کام منع نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف حافظ بن جاؤ، مولوی بن جاؤ، مفتی بن جاؤ اور کرتے پجامے میں قید ہو کے رہ جاؤ، ایسا دین بالکل بھی نہیں کہتا۔ ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑے گا، ہمیں ہر فیلڈ میں کودنا پڑے گا، چاہے وہ سرکاری ہو، پرائیویٹ ہو، کوئی سے بھی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں کودو، اپنا دین نہ بھولو۔ ابھی ایک شکایت آتی ہے، بہت زیادہ شکایت کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی شکایت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی نوکریاں نہیں لگتی۔ ایسی بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں کہ مسلمانوں کی نوکریاں نہیں لگتی، بی جے پی سرکار ہے، ہندوؤں کی نوکری لگاتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ہم محنت کریں گے اور مقابلہ کریں گے، مقابلے میں کامیابی حاصل کریں گے تو نوکری لگے گی، بالکل لگے گی۔ کون کہتا ہے نہیں لگے گی؟ بالکل لگے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لگتی ہے تو دکھتے تو کہیں ہے نہیں، مسلمانوں کی نوکریاں اگر لگتی ہے تو دکھتے تو ہمیں کہیں سے کہیں ہے نہیں۔ تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں، ہم لوگ ایسے ہیں کہ پہلے تو ہم جب تک ہماری نوکری نہیں لگے گی خوب نمازیں پڑھیں گے، تسبیحیں پڑھیں گے، بابا کے پاس جائیں گے دعا کر دو، مولانا کے پاس جائیں گے دعا کر دو ہماری نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے۔ جیسے ہی نوکری لگی تو دین کو رکھ دیں گے اٹھا کے، لو جی اپنا دین، ہم آگے نوکری کے اندر اپنا دین اٹھا کے رکھ دیں گے، اسے بھول جائیں گے، پھر کیسا مسلمان ہے؟ تو وہ نوکری جو لگی مسلمان کی نہیں لگی، وہ ختم ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے جو اس نیت کے ساتھ اس فیلڈ میں کودے کہ مجھے امت کی خدمت کرنی ہے، اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے، اصل مسلمان وہ ہے۔ اپنے پد پر، اپنے عہدے پر جا کر سب سے پہلے اس کا مشن، اس کی سوچ یہی ہونی چاہیے، دین کو پروموٹ کرنا ہے،
اپنی قوم کو کامیاب کرنا ہے، اپنی قوم کو آگے لانا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی مرتبہ ملا، چھوٹا سا ہو، محلے کا کسی کو ممبر بنا دیا، اب تک تو پھر رہا تھا ایسے ہی، ممبر بنتے ہی اس کے بھی 100 بھاؤ بڑھ گئے، اسے 100 فون کرو تب جا کے فون اٹھائے گا کہ جی ممبر صاحب آپ کی مہر لگوانی تھی کہ کل کو آنا، پرسوں کو آنا۔ یہ پریشان کرنے کے لیے تھوڑا ہی بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ پہ کوئی عہدہ آئے تو اس عہدے کا ایک تو غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور عہدے کو اس وجہ سے قبول کیا جائے کہ ہم صرف اور صرف امت کی اور قوم کی خدمت کریں گے۔ تو اگر ہماری یہ نیت ہوگی انشاءاللہ ہماری نوکریاں بھی لگیں گی، سب کچھ لگیں گی، اور نوکری لگ کے ہم دکھیں گے بھی۔ ابھی بہت سارے سرکاری نوکر ہیں لیکن وہ اپنا رویہ، داڑھی صاف، ٹوپی صاف، نماز صاف، اخلاق صاف، سب کچھ صاف ہے، صاف ہونے کے بعد کہاں سے پتہ لگے گا مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس لیے مسلمان تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے رویے، اپنے اخلاق اور اپنے حال چال اور دیکھنے میں ایسا بنا لیا کہ وہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں۔